بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 153 یعنی 153، اور آج کا پہلا ویلاگ ہے سیرت النبی جلد دوم کے اوپر، اور سبجیکٹ ہمارا چل رہا ہے عبادات نبوی۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ صفحہ 153، ویلاگ نمبر 1، عبادات نبی۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یہ سبجیکٹ چل رہا ہے۔ ایک حصہ بیان کیا ہے، دوسرا حصہ باقی تھا جو کہ ہم ویلاگ نمبر 1 کا حصہ بنا رہے ہیں۔ فرائض پنجگانہ کے علاوہ آپ کم از کم سنن و نوافل کی 39 رکعتیں روزانہ معمولاً ادا کرتے تھے۔ 39، 2 صبح، 4 شاشت، 6 ظہر، 6 عصر، 4 پہلے اور 2 بعد نماز حسب روایت حضرت عائشہ، 2 مغرب، 6 عشاء، 13 عشاء، 2 وتر۔ ان کے علاوہ صلاۃ اوابین، سنت تحیت مسجد وغیرہ الگ تھیں۔ تمام سنن میں سے سب سے زیادہ صبح کی 2 رکعتوں کے آپ سختی سے پابند تھے۔ کسی وقت کے سنت خلاف معمول اگرچہ چھوٹ جاتی تو اس کی قضا پڑتے، حالانکہ اصل شریعت کی روح سے اس کی ضرورت عام امت کے لیے نہیں۔ ایسا واقعہ حضر میں صرف ایک ہی دفعہ پیش آیا۔ ظہر و عصر کے درمیان ایک وفد خدمت اقدس میں باریاب ہوا، جس کی وجہ سے آپ ظہر کے بعد کی 2 رکعت نہ پڑھ سکے۔ نماز عصر کے بعد آپ نے بعض ازواج مطہرات کے حجروں میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ چونکہ یہ نماز بالکل خلاف معمول تھی، اس لیے ازواج مطہرات نے استفسار کیا۔ آپ نے واقعہ بیان فرمایا، عام امت کے لیے ایک نماز کی قضا ایک دفعہ کافی ہے، لیکن آپ جس چیز کو شروع کرتے تھے پھر اس کو ترک کرنا مناسب نہیں فرماتے تھے۔ اس لیے ام المومنین حضرت عائشہ اور ام سلمہ کا بیان ہے کہ آپ نے اس قضا کو تمام عمر ادا کیا۔ رمضان کا مہینہ آپ کی عبادتوں کے لیے سب سے زیادہ ذوق افزا تھا۔ حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ آپ فیاض تو تھے ہی، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا اور جبریل قرآن سنانے آتے تو آپ کی فیاضی کی کوئی حد نہیں رہتی، آپ کی فیاضی ہوا سے بھی آگے نکل جاتی۔ رمضان کے آخری عشرہ میں آپ اور زیادہ عبادت گزار ہو جاتے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آپ رات بھر بیدار رہتے تھے، ازواج سے بے تعلق ہو جاتے تھے، اہل بیت کو نماز کے لیے جگاتے تھے۔ اس خیر عشرہ میں آپ عموماً اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے، لیکن یعنی ہمہ وقت مسجد میں بیٹھ کر یاد الہی اور عبادت گزاری میں مصروف رہتے تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت روزانہ فرماتے تھے۔ ابو داؤد کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ تلاوت کا وقت نماز عشاء کے بعد تھا۔ روزانہ سورتوں کی تعداد مقرر تھی، اسی تعداد کے موافق آپ تلاوت کیا کرتے تھے۔ رمضان میں پورے قرآن کا دورہ کرتے تھے۔ پچھلی رات کو اٹھ کر کوئی مؤثر سورہ یا چند آیات تلاوت کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کو میں نے دیکھا کہ آپ پچھلے پہر بیدار ہوئے، آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے۔ رات کے سناٹے میں تارے جھلملا رہے تھے۔ آپ نے نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور یہ آیتیں پڑھیں۔ ناظرین، یہ آیتیں ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں شامل کریں گے، اس کا حصہ بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم،
پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔